بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ہم نے نریشنز شروع کیے تھے اور اس کی ہم نے انٹروڈکشن بھی کی تھی کہ نریشنز ہوتے کیا ہیں اور اس کے بیسک جو ڈویژن ہے وہ کون کون سے ہیں، یعنی ایک ڈائریکٹ نریشن ہے اور دوسرا ہمارے پاس انڈائریکٹ ہے۔ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا تفصیل کے ساتھ کہ اگر میں اور آپ کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ہمارے درمیان کوئی تیسرا شخص نہیں ہے، تو اس کو ہم ڈائریکٹ نریشن کہیں گے۔ اور اگر میں آپ کو کچھ کہوں، میں آپ سے کوئی بات کروں اور آپ اس بات کو کسی دوسرے شخص تک جو ہے پہنچائیں، تو دیکھیں وہ شخص تو بذات خود میرے پاس موجود نہیں تھا، لیکن اس نے بھی میری بات سنی آپ کے ذریعے سے، اور جو آپ نے بات کی تو آپ نے اس میں کچھ چینجز کیے، کیونکہ آپ نے ہو بہو میرے الفاظ استعمال نہیں کیے، آپ نے کچھ چینجز کیے اور آپ نے وہ میسیج کنوے کیا، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انڈائریکٹ نریشن کہتے ہیں۔ پھر میں نے ایگزامپلس بھی دیے تھے۔ آج ہم آ رہے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ نریشن کے بارے میں کچھ پوائنٹس ڈسکس کرتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ فل پلیج ویڈیوز ہوں گے۔ یہ تو انٹروڈکشن ہے، ٹھیک ہے، انٹروڈکشن میں آپ یہ سب کچھ سمجھنا ہے۔ اگر آپ نے یہ پوائنٹس پک کیے تو میں بالکل یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو ڈائریکٹ انڈائریکٹ نریشن میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو دیکھیں، جو پہلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ چینج ان ٹینس، ہم ٹینس میں چینجز کریں گے، لیکن کب کریں گے اور کب نہیں کریں گے اس کے بارے میں نے یہ لائنز لکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں، if reporting verb is in past tense, so reported verb will also be changed into past۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو سنٹنس ہے نا، یہاں سے لے کر یہاں تک، اس میں دو پارٹس ہیں، ایک کاما اور انورٹڈ کاما سے باہر ہے، اس کو رپورٹنگ ورب کہتے ہیں، اور دوسرا جو اس کا حصہ ہے وہ ان کوٹیشن مارکس کے اندر ہیں، تو اس کو رپورٹڈ ورب کہتے ہیں۔ تو دیکھیں، میں نے لکھا ہے کہ اگر یہ جو رپورٹنگ ورب ہے نا، یہ اگر پاس میں ہو اور پھر ہم اس کو رپورٹڈ ورب کو بھی چینج کریں گے پاسٹ میں، چاہے یہ جس بھی ٹینس میں ہو، چاہے یہ پریزنٹ میں ہو، فیوچر میں ہو، اس کو پاسٹ میں چینج کریں گے۔ کیوں چینج کریں گے؟ It is done in order to make synchronism in tense and verb۔ دیکھیں، یہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ ہم وقت اور ٹینس اور زمانے کا لحاظ رکھتے ہیں تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہ جو بات ہے یہ پہلی کہی گئی ہے، یہ بات پہلی کی گئی ہے، پہلے زمانے کی بات ہے، یہ بات اب نہیں ہوئی ہے، 2 3 4 5 6 7 دن پہلے ہوئی ہے۔ تو لہٰذا اس پارٹ میں اور اس کو اکٹھا کر کے ایک جملہ بنانے کے لیے پھر ہمیں چاہیے کہ ہم دونوں ورڈ میں کیا کریں؟ سنکرونزم پیدا کریں، مطلب یکجہتی پیدا کریں، اس کو ایک جیسا بنائیں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ پاسٹ ہو یہاں پر ہم پریزنٹ لکھیں، پھر تو یہ غلط ہے۔ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ اس نے اس بات کا جو ایک حصہ ہے وہ پاسٹ میں کیا تھا اور اس میں 3 4 دن صبر کیا اور پھر آ گیا کہ اب میں یہ بات آپ کو فارورڈ کرتا ہوں آگے، اس کا تو پھر یہ مطلب ہو گیا، حالانکہ پھر یہ غلط ہے۔ تو دیکھیں، میں نے لکھا ہے ہی سیڈ، میں نے کاما کیا ہے اور کوٹیشن مارکس، اس کو انورٹڈ کاماز بھی کہتے ہیں اور کوٹیشن مارکس۔ آئی ایم واچنگ ٹی وی، دیکھیں یہ جو الفاظ ہے نا، یہ اس شخص کے اپنے الفاظ ہیں، اس لیے ہم نے اسے کوٹیشن مارکس میں بند کیے ہیں۔
کیونکہ یہ شخص کے اپنے اصلی اوریجنل الفاظ ہیں۔ تو دیکھیں یہ تو ہو گیا، ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ یہ شخص اپنے بارے میں کہہ رہا ہے تو اس لیے آئی استعمال کرتا ہے، اور یہ جو ایم ہے نا یہ پریزنٹ کے بارے میں بات کر رہا ہے، کیونکہ وہ اس وقت جو وقت تھا وہ پریزنٹ تھا۔ دیکھیں آپ کو کسی نے بات کی اور آپ نے 2-3 دن بعد مجھے وہ بات بتائی، تو جب وہ شخص آپ کو بات کر رہا تھا تو اس وقت تو وہ پریزنٹ ٹائم تھا نا، اس وقت تو وہ کیا تھا، پہلے حال تھا، پریزنٹ تھا، آپ اس وقت موجود تھے۔ لیکن اب بات آپ میرے کو بتا رہے ہیں، تو اب میرے لیے وہ وقت کیا ہے، پاسٹ ہے، آپ کے لیے بھی پاسٹ ہے، کیونکہ 2-3 دن تو گزر چکے ہیں نا۔ لیکن جب وہ آپ کو سامنے کھڑا کر کے یا آپ سے مخاطب ہو کے بات کر رہا تھا تو اس وقت کون سا ٹائم تھا، وہ پریزنٹ تھا۔ تو دیکھیں آئی ایم واچنگ ٹی وی، اور میں نے سیڈ اس لیے لکھا ہے کیونکہ یہ بات اس نے کی تھی اس وقت 2-3 دن پہلے، اور یہ آئی ایم واچنگ اس لیے میں نے لکھا ہے کیونکہ یہ اس وقت کی بات کر رہے ہیں، اور اس کے الفاظ کو ہم کیا کرتے ہیں، کوٹ کرتے ہیں۔ تو اس کو ہم جب انڈائریکٹ میں چینج کریں گے تو پھر اس میں چینجز کریں گے۔ چینجز کس طرح کریں گے، اس طرح یہ ہی سیڈ اپنی جگہ پہ آئے گا، اور یہ کاما اور انورٹڈ کاماز یعنی کوٹیشن مارکس کو ڈراپ کر کے ختم کر کے ہم ان دو حصوں کو جو ہے ایک ساتھ لکھیں گے، اس سے ایک سینٹینس بنائیں گے۔ کس طرح، جب اس کاما اور کوٹیشن مارکس کو ہم ڈراپ کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں، تو اس کی جگہ دیٹ لگاتے ہیں بطور کنجنکشن، تاکہ یہ حصہ اور یہ حصہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ہم ملائیں۔ تو دیکھیں یہ آئی تو اس نے اپنے لیے استعمال کیا ہے، تو اس کی جگہ ہی آئے گا، کیونکہ اب میں اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں، وہ اپنے بارے میں بات اب نہیں کر رہا ہے، میں کر رہا ہوں، اور وہ موجود بھی نہیں ہے۔ تو یہاں پر آئی کی جگہ کیا آئے گا، ہی آئے گا، اور ایم یہ چونکہ پریزنٹ تھا اس وقت، اب پاسٹ کا حصہ بن گیا ہے اور کسی وقت ایکشن جاری تھا، تو اس کے لیے ہم واز استعمال کریں گے، اور واچنگ ٹی وی اپنی جگہ پہ آئیں گے۔ تو یہ جو اوپر ہے نا یہ ڈائریکٹ نریشن ہو گیا، ڈائریکٹ سپیچ ہو گیا، اور یہ انڈائریکٹ ہو گیا۔ اس کے بعد آتے ہیں چینجز ان پروناؤنس، یعنی پروناؤنس میں کس طرح چینجز کریں گے۔ تو دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو آئی ہے، مائی ہے، می ہے، وی ہے، اس ہے، اور ہے، یہ فرسٹ پرسن پروناؤن سے بلانگ کرتے ہیں۔ پھر یہ فرسٹ پرسن پروناؤن کے اپنے اپنے کیسز ہیں، کچھ سبجیکٹیو کیس ہے، کچھ آبجیکٹیو ہے، کچھ پوزیسیو ہیں، لیکن سارے کے سارے فرسٹ پرسن سے بلانگ کرتے ہیں۔ تو یہ جو فرسٹ پرسن پروناؤنس ہے نا، یہ سبجیکٹ کے مطابق ہم چینج کریں گے، ٹھیک ہے۔ جو رپورٹنگ ورب کا سبجیکٹ ہے، رپورٹنگ ورب مطلب کاماز کے باہر جو سبجیکٹ ہے، تو یہ فرسٹ پرسن ہم اس کے مطابق چینج کریں گے، ٹھیک ہے۔ کس طرح میں نے اگزامپل لکھی ہے، اگزامپل ہی سیڈ آئی ایم بزی، اس نے کہا کہ میں مصروف ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کس طرح چینج کریں گے، ہی سیڈ دیٹ ہی واز بزی، یہ تو آئی ہے، دیکھیں یہ اپنی بات کر رہا ہے، وہ اپنی بات خود کر رہا تھا، تو وہ اس کے لیے آئی استعمال ہوا ہے، اور اب وہ نہیں ہے لیکن میں اس کی بات کسی دوسرے کو بتا رہا ہوں، تو پھر میں اس کے لیے کیا استعمال کروں گا، ہی استعمال کروں گا۔ تو دیکھیں یہ جو فرسٹ پرسن پروناؤن ہے نا آئی، یہ کس کے مطابق چینج ہو گیا، یہ سبجیکٹ آف رپورٹنگ ورب کے مطابق چینج ہو گیا۔ تو کس طرح یہ ہوگا، یہ آئی ہے تو یہاں پر ہی انڈائریکٹ میں ہی ہو گیا، اور ایم کی جگہ واز، کیونکہ یہ پاسٹ میں ہے تو پاسٹ میں یہ بھی ہوگا۔ اچھا جی، جو سیکنڈ پرسن پروناؤنس ہے یعنی یو، یور، یورز، ٹھیک ہے جی، یہ آبجیکٹ کے مطابق چینج ہوں گے، یہ آبجیکٹ آف رپورٹنگ ورب کے مطابق چینج ہوں گے۔ کس طرح، میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، ہی سیڈ ٹو می یو آر رائٹ، دیکھیں یہاں پر یہ ہی سبجیکٹ ہے، یہ ورب ہے،
اور یہ پروپوزیشن ہے، اور یہ کیا ہے، یہ آبجیکٹ ہے، اور یہ یو اس کی بات میں کوٹ کر رہا ہوں نا، اس نے مجھے کہا تھا، جب وہ مجھے کہہ رہا تھا تو وہ میرے لیے یو استعمال کرے گا. تو دیکھیں یہ جو یو ہے نا، یہ سیکنڈ پرسن پروناؤن ہے. یہ اب کس کے مطابق چینج ہوگا؟ یہ اس آبجیکٹ کے مطابق چینج ہوگا. کس طرح؟ ہی ٹولڈ می دیٹ آئی واز رائٹ. اس نے بتایا کہ میں صحیح ہوں. دیکھیں وہاں پر میں تو اس کی اوریجنل الفاظ کوٹ کر رہا ہوں، یعنی اس نے مجھے کہا یو آر رائٹ، آپ صحیح ہیں. ٹھیک ہے، جب میں یہ بات کسی دوسرے کو بتاؤں گا تو پھر میں اپنے الفاظ میں بتاؤں گا. کس طرح؟ ہی ٹولڈ می دیٹ آئی واز رائٹ. اس نے مجھے کہا کہ میں صحیح تھا. میری صحیح ہونے کے لیے اس نے خود بات کی کہ میں صحیح تھا، میں غلط نہیں تھا. دوسرا دیکھیں، شی سیڈ ٹو اس یو ہیو پاسڈ دا ایگزام. دیکھیں یہاں پر یہ اس جو ہے نا، تمام کلاس پہلے اس کو بتایا اس میڈم نے کہ اس نے ہمیں بتایا یو ہیو پاس دا ایگزام، آپ تمام طلباء نے ایگزام پاس کیا ہے. تو دیکھیں وہ تو ہمیں مخاطب کر رہی تھی تو اس لیے یو استعمال کیا ہے. لیکن جب ہم اپنے بارے میں خود دوسروں کو بتائیں گے تو پھر ہم اپنے لیے کیا استعمال کریں گے؟ وی استعمال کریں گے. اور یہ جو یو ہے نا، یہ اس کے مطابق چینج ہوگا. تو یہ اس طرح ہوگا، شی ٹولڈ اس یا شی سیڈ ٹو اس یا ٹولڈ اس. ٹھیک ہے، دیٹ کنجنکشن ہے، کیونکہ جب ہم ان کاماز کو ہٹاتے ہیں تو دیٹ لگاتے ہیں. اور یہ جو یو ہے نا، یہ اس نے استعمال کی تھی ہمیں لیے. ہم اس وقت مخاطب تھے، وہ ہمیں مخاطب کر رہی تھی تو اس نے ہمارے لیے یو استعمال کیا. لیکن جب ہم اپنے بارے میں اب کسی دوسرے کو اس کی بات بتائیں گے تو ہم اپنے لیے کیا استعمال کریں گے؟ وی استعمال کریں گے. تو کس طرح کریں گے؟ شی ٹولڈ اس دیٹ وی ہیڈ پاس دا ایگزام. اور یہاں پر یہ پریزنٹ پرفیکٹ ہے تو یہاں پہ پاس پرفیکٹ بنے گا، کیونکہ یہاں پر یہ جو رپورٹنگ ورب میں ہمارا جو ٹینس ہے نا، یہ پاسٹ ہے. تو دونوں میں مطابقت رکھنے کے لیے ہم اس رپورٹڈ ورب کے ٹینس کو بھی پاس میں تبدیل کریں گے. تو ہیو کی جگہ کیا آئے گا؟ ہیڈ. پھر آتے ہیں تھرڈ پرسن پروناؤنس کی طرف. تو تھرڈ پرسن پروناؤنس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ان چینج ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ چینج نہیں ہوتے. دیکھیں ظاہری بات ہے، اگر میں آپ کو کسی کے بارے میں بات کر رہا ہوں تو اس وقت تو میں بھی موجود ہوں، آپ بھی موجود ہیں، لیکن جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ موجود نہیں ہے. تو دیکھیں ظاہری بات ہے، جب میں نے آپ کو کوئی بات کی کسی کے بارے میں، وہ موجود نہیں ہے، اور پھر آپ میری وہ بات کسی دوسرے سے کر رہے ہیں، پھر بھی وہ شخص موجود نہیں ہے. تو کس طرح چینجز آئے گا؟ میرے جو اوریجنل الفاظ ہے اس میں بھی اس شخص کے بارے میں بات ہے جو موجود نہیں ہے، اور جب آپ اس بات کو کسی دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے تو پھر بھی وہ شخص موجود نہیں ہے. تو لہٰذا اس میں چینجز نہیں ہوتے. کس طرح؟ میں نے ایگزامپل لکھی ہے. ہی سیڈ دے آر اٹمپٹنگ دا پیپر. اس نے کہا کہ وہ پیپر حل کر رہے ہیں، پیپر دے رہے ہیں، حل کر رہے ہیں، پیپر اٹمپٹ کر رہے ہیں. تو دیکھیں یہ ہی سیڈ اپنی جگہ پہ آئے گا، اور کاماز کو ہٹانے کے بعد ہم دیٹ لگاتے ہیں. دے ور، یہاں پر دے اپنی جگہ پہ آ گیا. ٹھیک ہے، اپنی جگہ پہ آ گیا. اور یہ جو آر ہے نا، یہ یہاں پر پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ہے، یہاں پر پاسٹ کنٹینیوس ٹینس بنے گا، کیونکہ یہاں پر یہ جو رپورٹنگ ورب ہے یہ پاسٹ میں ہے. تو دے اپنی جگہ پہ آئے گا اور آر ورک میں تبدیل ہوگا، کیونکہ یہاں پر یہ پلورل ہے، اور آر بھی پلورل کے استعمال ہوتا ہے اور پریزنٹ میں، اور پاسٹ کنٹینیوس میں ور پلورل کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اٹمپٹنگ اپنی جگہ پہ آئے گا اور دا پیپر اپنی جگہ پہ آئے گا. باقی صرف دو الفاظ ہم نے چینج کیے. ایک لفظ تو چینج نہیں ہے، اس کا اضافہ کیا ہے، لیکن یہ دوسرا لفظ ہم نے چینج کیا ہے.
اس کو ہم نے بطور کنجنکشن استعمال کیا ہے تاکہ ہم اس سنٹینس کے دونوں حصوں کو ملائے اور ایک سنٹینس بنائے. اور یہاں پر جی جو آر ہے نا اس کو ہم نے ور میں ور میں کنورٹ کیا ہے کیونکہ یہ ہمیں شو کرتا ہے کہ جو بات اس نے کی تھی وہ پاسٹ میں تھی. وہ کیا تھی؟ پاسٹ میں تھی. پھر بھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں. دیکھیں ہی سیڈ اس نے کہا. یہاں پر یہ رپورٹنگ ورب ہے. وہ بات رپورٹ کر رہا ہے. ابھی رپورٹ نہیں کی ہے. وہ کنٹینیو ہے. تو جب آپ اس وقت موجود تھے تو آپ کے ساتھ وہ پریزنٹ ٹائم تھا نا. اور آپ 2-3 دن بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ میرے کو یا کسی دوسرے کو وہ بات کر رہے ہیں تو پاسٹ کا حصہ بن گیا. تو اس وجہ سے اس کو ہم پاسٹ میں چینج کرتے ہیں. یہ تھی آج کی ہماری 2-3 پوائنٹس. آپ کو جہاں پر بھی مسئلہ ہو یو کین آسک می اینی ٹائم.